ایک مسلسل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سچی محبت کیسی کی جائے، مسلسل ہمارا ایک سیریز چل رہا جس کا آج تیسرا قسط ہے انشاءاللہ۔ پہلے میں ہم دیکھ چکے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سچی محبت ہم کیسے کریں۔ دوسری قسط میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ان کے بیٹے حسن سے رضی اللہ عنہ ان سے سچی محبت کیسے کی جائے، یعنی عنوان ہمارا چل رہا ہے سچی محبت کیسی کی جائے ان لوگوں سے۔ اور آج انشاءاللہ ہم چند باتیں سنیں گے، غور فکر کریں گے، اور جو باطل نظریات ہیں، عقائد ہیں ان مقدس ہستیوں کو لے کر کے، اس کے تعلق سے بھی ہم چند باتیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، داماد رسول ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں آپ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پوچھ کر بڑا ان کی پرورش کی حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور کتنی والہانہ محبت ہے حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، کہ دیکھیے خود حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ایسے گھومتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے گھومتا ہے۔ تو جو لوگ صحرا میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے حضرت علی کو لے کر کے۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہیں بھیجا، آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے خیمے سے باہر آ رہے ہیں، اور باہر آ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ علی کہاں ہے، بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، بے قرار ہو گئے، حتیٰ کہ جب دوسری بار تیسری بار خیمے سے باہر نکلے اور دیکھ رہے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ دکھ نہیں رہے ہیں، تو اللہ سے دعا کریں، اے اللہ مجھ کو موت مت دینا جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں۔ اللہ رضی اللہ عنہ، دیکھیں کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو مخاطب کر کے، صحیح بخاری کا حدیث ہے، انت منی، میرے بھائی علی تم مجھ سے ہو، انت منی وانا منکا، تو مجھ سے اور میں تجھ سے۔ آپ نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اور تجھ سے بغض وہی رکھتا ہے جو منافق ہوتا ہے۔ گویا ایک ایمان والے اور نفاق والے کے درمیان آپ نے فرق کس کو بتلایا ہے، معیار کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور باب باندھا ہے کہ انصار سے، انصاری صحابی سے اور علی رضی اللہ عنہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیں کتنے فضائل ہیں حضرت علی۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب سنن نسائی میں کتاب الایمان میں ذکر کیا، اور باب باندھا علامت الایمان، ایمان کی علامت کیا ہے؟ حضرت علی سے محبت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک چادر اوڑھتے تھے، اکثر اوقات کسی نے پوچھ لیا، اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ یہ چادر اوڑھتے ہیں کیوں؟ تو حضرت علی کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، کیونکہ یہ میرے خلیل نے مجھے دیا ہے۔ خلیل کہتے ہیں بہت جگری دوست کو، بہت قریبی دوست۔ پوچھا گیا کون؟ وہ خلیل کون ہے؟ وہ وہی ہے جن کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جب عمر انتقال کر گئے رضی اللہ عنہ، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مجھے دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو آپ کے اعمال یا آپ کے عمل اخلاق کے بالمقابل آپ کسی کو چھوڑ کے گئے۔ دیکھیے کتنی محبت ہے علی کو عمر سے، اور عمر کو علی سے۔ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میری یہ خواہش ہے، کس کی خواہش ہے؟ علی کی خواہش ہے۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں آپ جیسے اعمال لے کر کے اللہ کے یہاں ملوں۔ اللہ اکبر، یعنی اتنے اونچے اعمال والے آپ ہیں۔ اور میں جانتا تھا کہ جب اللہ آپ کو موت دے گا تو جس طریقے سے اللہ نے آپ کو دنیا میں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھا تھا، آج موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ علی کہتے ہیں اس لیے وہ دو ساتھی کون ہیں؟ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ کیونکہ حضرت علی اسی حدیث میں کہہ رہے ہیں آگے، اس لیے کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا
کہ میں ابو بکر اور عمر وہاں گئے، میں ابو بکر اور عمر وہاں سے آئے. کسی نے آ کے سوال کیا نبی سے کہ کیا جانور بھی بولتے ہیں قیامت کے قریب، بولیں گے یا ماضی میں کبھی انہوں نے بولا؟ نبی نے کہا ہاں جانور بھی بولیں گے. اللہ اکبر. لوگ چونک گئے، جانور کیسے بولے گا نبی؟ دیکھیے اس مجلس میں شیخین نہیں ہیں، یعنی ابو بکر اور عمر اس مجلس میں موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم یہ کہتے ہو؟ کہتے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتا ہوں اور میرے ساتھ ابو بکر اور عمر بھی مانتے ہیں. ابو بکر کسی کے غیر حاضری میں یہ کہنا کہ تم مانو یا نہ مانو میں مانتا ہوں اور میرے ساتھ میرا ابو بکر اور میرا عمر مانتا ہے، یہ دلیل ہے کہ اس آدمی پر کتنا زیادہ اعتماد محمد رسول اللہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی کہتے ہیں ایک نہیں کئی مرتبہ نبی نے کہا، کیا کہا؟ میں اور ابو بکر، میں اور ابو بکر، میں اور ابو بکر. ایک عورت آئی سوال لے کر کے، اس نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال، اپنے مسائل کو پوچھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کا جواب دیا. عورت نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے بار میں آؤں اور آپ کو اگر نہ پاؤں سے مراد اگر آپ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، کس کے پاس جاؤں گی؟ آئے نبی نے کیا کہا تھا؟ ابو بکر کے پاس جانا، عمر کے پاس جانا. ابو بکر عمر آئے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کے رسول آپ کا بھائی علی جوان ہو گیا، ہم اس کا رشتہ لے کے آئے. رشتہ لے کے آئے ہو؟ کس کے لیے؟ کہا آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ بلاؤ علی کو. بلایا گیا. کہا تیرے پاس کتنے دینار اور درہم ہیں؟ کہا اللہ کے رسول کس لیے؟ کہا بتا. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے ساتھ تو پلا بڑا ہوں، آپ تو بچپن سے مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے پاس تو کچھ بھی ایسا نہیں. آپ نے فرمایا میں اپنی بیٹی کو، اپنی لخت جگر کو تجھ کو دینا چاہتا ہوں. بولو رشتہ کس نے کروایا؟ آج انہی کو لوگ برا کہہ رہے ہیں. عجیب بات نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا علی جاؤ اپنی زرہ جا کر کے بازار میں بیچ دو اور جو مل جائے رقم وہ فاطمہ کو بطور مہر دے دینا. اس سے ایک نقطہ کیا پتہ چلا؟ نکاح کتنا آسان تھا. کوئی ڈرامہ ٹینٹرمز نہیں تھا بھائی. لڑکی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، لڑکی گھر والے کے اوپر. سمپل سا نکاح. اب 150-200 آدمی کو جانے کا تو سسٹم کبھی تھا ہی نہیں اسلام میں. یہ آ گیا ہمارے بیچ میں، غلط ہے. ٹھیک ہے، سمپل نکاح کرنا چاہیے آدمی کو. جاؤ بیچ کے آؤ، مہر دے دینا. لڑکے پر مہر دینا واجب ہے. اب ہمارے یہاں لڑکے فقیر مسکین مہر ہی معاف کروا لے رہے ہیں. بتائیے جو عورت کا حق ہے، پہلی رات کو ہاتھ جوڑ رہا ہے ایسا معاف کر دو. نہیں معاف کرنا چاہیے بہنوں کو. مہر جو ہے وہ آپ کا حق ہے، لینا چاہیے اور آپ کو بھی خوددار بننا چاہیے. مہر ادا کریے، مہر ادا کریے اپنی بیویوں کو. اللہ کے رسول گئے مارکیٹ جا رہے ہیں، ابو بکر مل گئے. کیا ہوا؟ ہو گیا معاملہ طے ہوا، سیٹ ہوا معاملہ، رشتہ پکا. اللہ کے رسول مان گئے. اللہ اکبر. اچھا کیا کس لیے جا رہا ہے بازار؟ کہا یہ زیرہ بیچنے جا رہا ہوں. 10-20 درہم کی زیرہ تھی. مہر دینا ہے. یہ نہیں بولنے دہیج دینا ہے. اللہ کے رسول کو فکر نہیں کہ دہیج دینا اپنے بھائی، مہر دینا ہے. اچھا. ابو بکر صدیق نے کہا یہ زیرہ مجھے بیچ دے، 120 درہم مجھ سے لے لے. دیکھو 10-20 کی چیز 120 میں دے رہے ہیں، محبت ہے نا. کہا کہ حضرت عمر آ گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا ایسی سی بات ہے. کہا 240 درہم میں دے رہا ہوں، یہ زیرہ مجھ کو بیچ دے. اب حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کے بیچ میں بات چل رہی. کہا اچھا ٹھیک ہے میں بازار سے ذرا سا آتا ہوں. اور آگے بڑھے تو حضرت عثمان مل گئے. پوچھا کیا ماجرا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا ایسی ایسی بات ہے. جیب میں ہاتھ ڈالا، دیکھا کہ 420 درہم نکلے. کہا یہ پکڑو اور یہ زیرہ مجھے بیچ دو. 420 درہم میں زیرہ بیچ دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید لیا. کس سے؟ حضرت علی سے رضی اللہ عنہ. اور جانے لگے علی. پھر بلایا حضرت علی کو، ادھر آؤ ادھر آؤ. اب کیا ہوا؟ کہا دیکھو سودا ہو گیا ختم، میں نے خرید لی تیری سامان. کہا اب یہ زیرہ بھی تیرے لیے تحفہ ہے. اللہ اکبر. کہاں سے ملیں گے ایسے محبت کرنے والے لوگ؟ کہاں سے ملیں گے؟ یہ زیرہ بھی تیرے لیے تحفہ ہے. دے دیا تحفہ. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کو پہن کے جنگ میں تو لڑے گا، تو حیدر کرار ہے نا. نہیں. اور بعض لوگوں کے روایتوں کے مطابق تو
علی تو تلوار ذوالفقار ہے. پچھلا جمعہ ہم نے دیکھا تھا اس کا کمال. ان کی روایت کے مطابق تو حیدر کرار ہے, تو حیدر ہے, تو شیر ہے. تو جنگ کے میدان میں جب جاتا ہے تو لڑے گا تو ثواب تو مجھے بھی ملے گا. یہ محبت ہے ان کے ساتھ, یہ محبت ہے. آج لوگ گالیاں دے رہے ہیں ان کو. اچھا یہ زیرہ ایک یہودی نے چرا لی, اب علی خلیفہ بن گئے ہیں, زیرہ یہودی نے چرا لی, کیس چلا گیا کورٹ میں. حضرت علی نے کہا یہودی کو یہ زیرہ میری, اس نے کہا نہیں زیرہ میری ہے. کیس گیا کورٹ میں. قاضی شرح, انصاف دیکھیے, اسلام کا انصاف کس کے دور میں؟ علی کے دور میں رضی اللہ عنہ. حضرت علی کٹگڑے میں کھڑے ہیں اور یہودی کھڑا ہے, اور قاضی شرح اپنے منصب پہ بیٹھا ہوا ہے. پوچھتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے بھائی اس نے زیرہ لے لی ہے. قاضی شرح کو حضرت علی نے کہا کہ بھائی یہ زیرہ میری ہے. قاضی شرح نے کہا گواہ لائیے. کہا گواہ ہوں گے یہ میرے بیٹے جنت کے شہزادے. کون؟ صرف حسین. ہم نے دیکھا سنیوں کے محلے میں, ہمارے محلوں میں ہم نے دیکھا, نظر دوڑایا آپ نے دوڑایا ہوگا, ہم نے دیکھا علم لٹکے ہوئے ہیں. علم سمجھتے ہیں نا, جھنڈا کہتے ہیں علم کو. علم پہ ہم نے دیکھا یا حسین لکھا ہوا. کہیں بھی نظر دوڑایا, نظریں ترس گئیں, یا حسن نہیں دکھا. آپ نے دیکھا؟ پھر بولتا ہوں, کیا بول رہا ہوں سمجھے غور سے. ہم سنیوں کے محلے میں گھومے ہم نے, کیونکہ شیعوں کے محلے میں جانا ہمارا بینڈ ہے, ٹھیک ہے. تو دیکھا بھائیوں کے محلے میں یا حسین کا جھنڈا لگا, یا حسن کا جھنڈا کیوں نہیں لگا. اگر حسین کا جھنڈا کے نام سے جھنڈا لگانا ہے, اب بحث کریں گے بعد میں کہ صحیح ہے غلط, کو بعد میں کریں گے کبھی. حسن کے نام کا جھنڈا کیوں نہیں؟ حسنین کریمین تو دونوں ہیں. سچی محبت کی علامت یہ تھی کہ اگر حسین کے نام کا جھنڈا تھا تو حسن کے نام کا بھی جھنڈا ہوتا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ اہل الجنہ, میری بیٹی فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہے. والحسن والحسین, کہ آپ نے صرف کہا والحسین نہیں, آپ نے فرمایا والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین دونوں جنت کے شہزادے ہیں, جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ حسین دنیا کا میرا بیٹا حسین جو ہے نا یہ دنیا کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے. نہیں, آپ نے کہا تھا یہ دو پھول ہیں, حسن اور حسین میرے. صرف حسین کا نسل پاکیزہ اور افضل نہیں اس دنیا میں, بلکہ حسنین کا مطلب حسن اور حسین کا نسل اس دنیا میں پاکیزہ اور افضل ہے. یہ قوالیاں گاتے ہیں, کیا حسین فاطمہ زہرا کا سایہ نہیں تھا؟ ہم پوچھتے ہیں ان سے, کیا حسن سایہ نہیں تھا؟ حسین ہی سایہ کیوں تھا؟ حسن سایہ کیوں نہیں تھا؟ کیا محمد کا نواسہ صرف حسین تھا؟ کیا محمد کا نواسہ حسن نہیں تھا؟ کیوں حسن کا نام نہیں لیا گیا؟ کیوں یہ روایتیں ہم نے نہیں پڑھی یہ روایتیں کہ محمد رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ خطبہ. ممبر سے آپ خطبہ دے رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنت کے دو شہزادے, جنتی نوجوانوں کے سردار, صرف حسین نہیں. سچی محبت یہ نہیں ہے. حسن سرخ جوڑے کپڑے پہنے ہوئے, سرخ جوڑا کہہ لیجیے ریڈ قسم کا کلر کپڑا پہنے ہوئے, چھوٹے تھے, بچے تھے, صفوں کے درمیان سے چلے آ رہے ہیں اپنے نانا کی طرف. اور بچہ ہے تو ظاہر سی بات ہے بچہ لڑکھڑا کے گر جاتا ہے صف میں. اور نانا کی محبت دیکھ رہے ہیں, رہا نہیں گیا. خطبہ چھوڑ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے. آپ سوچئے کتنی محبت ہوگی نانا کو اپنے نواسوں سے. بلکہ نانا تو کہا کرتے تھے یہ میرے نواسے نہیں, یہ تو میرے بیٹے ہیں, اور نام بھی نانا نے رکھا تھا.
حسن کا نام نانا نے رکھا، حسین کا نام نانا نے رکھا. اتر جاتے اور دونوں کو اٹھاتے اور ممبر پہ لا کے بٹھا دیتے، پھر لوگوں کو خطاب کرتے، لوگوں کی طرف دیکھتے اور حسنین کی طرف دیکھتے. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے، ممبر پہ بیٹھے ہوئے، آپ حسن کو دیکھتے، لوگوں کو دیکھتے اور خطاب فرماتے. اور کیا کہتا؟ آپ نے کیا کہا ابن ھذا سید، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو میں بتاؤں گا آج کہ کیوں یہ جھنڈا نہیں لگا ہے حسن کا. میں بتاؤں گا آج کہ کیوں حسن سے اتنی بغض ہے، چھپی ہوئی بغض کیوں ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم محبت نہیں کرتے. اگر اس روح زمین پر ہم جیسے لوگ حسن اور حسین اور علی سے محبت نہیں کرتے تو دنیا میں اللہ نے کوئی لوگ پیدا نہیں کیے جو ان سے محبت کرتا ہوگا. کہا ابن ھذا سید، یہ میرا بیٹا ہے اور سید ہے. اور کیا کہا؟ یصلح اللہ علی یدیہ، اللہ اکبر. اللہ اس میرے بیٹے حسن کے ہاتھ پر، اس کے ہاتھ پر بین فئتین صلح کرائے گا. کس کے بیچ میں؟ دو مسلمانوں کے جماعت کے بیچ میں، دو بڑے مسلمانوں کی جماعت کے بیچ میں. اللہ اکبر. کون ہے وہ دو جماعت؟ حسن خلیفہ بنے رضی اللہ عنہ، 6 مہینے خلافت چلی. آئے حضرت امیر معاویہ کے پاس رضی اللہ عنہ اور اپنی خلافت حضرت معاویہ کو انہوں نے سونپ دیا. کیوں؟ بتلاؤ کیوں؟ امت سے انتشار ختم ہو جائے. دیکھو ایک نقطہ ملا ساتھیوں، ایک بہت عجیب و غریب نقطہ ہے، اہل علم لکھتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کو، کرسی کو، پاور کو سونپ دیا معاویہ کو رضی اللہ عنہ، کاتب وحی کو. امت کے ماموں کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت معاویہ ہے امت کے ماموں رضی اللہ عنہ. کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کے دو گروہ میں اصلاح ہو جائے. اللہ اکبر. آج لوگ کرسی کے نشے میں، طاقت کے نشے میں مسلمانوں کے دو گروہ میں یا آپسی میں اختلاف پیدا کرتے ہیں. یہ چاہت منصب کی، کرسی کی، پوسٹ کی، عہدے کی، یہ چاہت حضرت حسن نے دیا تھا. لوگوں کو چاہیے حضرت حسن جیسا کردار ہم کو اپنانا چاہیے. اور دیکھیں وہ پیشن گوئی ثابت ہوئی نا کہ یہ میرا بیٹا دو مسلمانوں کے دو بڑی جماعت کو صلح کرائے گا. ثابت ہوئی. جھنڈا اسی لیے نہیں لگا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق معاویہ تو معاذ اللہ جہنمی ہے، حضرت معاویہ تو معاذ اللہ مسلمان ہی نہیں. اور ہمارے یہاں دیکھیے، کیا میں بولوں، سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے آپ. یہ سلمان ندوی صاحب 2 سال قبل 3 سال قبل انہوں نے حضرت ابو ہریرہ پر تشنیع کی. دیکھیے اللہ نے کیسا ذلیل کیا ہے. اور قیامت تک ایسے لوگ ذلیل ہوتے رہیں گے، رسوا ہوتے رہیں گے جو صحابہ کو برا بھلا کہیں گے. ایک صحابی پر تنقید کرنا راستہ کھولتا ہے تمام صحابہ پر تنقید کرنے کے لیے. آج دیکھیے یہ آدمی، یہ گمراہ آدمی، یہ منافق آدمی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر 1 مہینے بیٹھ کر کے میں مسند پہ درس دوں گا تو منافق صحابہ کے بارے میں باتیں ختم نہیں ہوں گی. دیکھیے اس جاہل کو، ان للہ و انا الیہ راجعون. اس کی عقل پر تف ہے صاحب. کیوں؟ صحابہ پر تنقید کرتا ہے. کس کے گود میں جا کے بیٹھ گیا؟ کربلا میں جا کے بیٹھ گیا، جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کربلا کو قبلہ بنا دیا جائے خانہ کعبہ کے علاوہ. اور ہمارے یہاں بڑے بڑے پوسٹر لگے ہیں کربلا والوں کے. دیکھا آپ نے؟ دیکھا نا آپ نے؟ یہ بڑے بڑے پوسٹر لگے ہیں بھائی کربلا والوں کے. بتلائیے لوگوں کے عقل پر بھی تف ہے. کہہ رہے ہیں بھائی، ایک صاحب نے کہا مجھے اختلاف نہیں جانا چاہیے. کیسا اختلاف بھائی؟ کیسا اختلاف؟ جو عائشہ کو مومن نہ مانے اس کو ہم اختلاف کہیں گے؟ یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے. یہ مسائل میں اختلاف کیا نہیں ہے، یہاں عقیدے میں اختلاف ہے. جو ابو بکر کو مسلمان نہیں مانے ہم اس کا پوسٹر لگا کے گھوم رہے ہیں. بتلائیے. اور پھر ہم کہیں کہ نہیں یہ بڑا مرد مجاہد ہے. ہوگا آپ کے لیے بھائی، ہمارے لیے تو نہیں ہے. اور قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا. جو بھی ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، عائشہ کو اور دیگر صحابہ کو گالیاں دے، برا بھلا کہے،
ان کو مسلمان نہ مانے، ان پر تبرہ کرے، ان کی تکفیر کرے، ہم زندگی بھر اس کو ایمان والا ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ ان کے ساتھ پوسٹر لگاتے رہیے، گھومتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑنے جا رہا۔ لیکن ایک بات کہوں گا، قیامت کے دن آپ کھڑے ہوں گے کٹگرے میں، محمد کی بیوی عائشہ محمد کے ساتھ ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے ایسے آدمی کا ساتھ دیا، ایسے آدمی کے ساتھ آپ نے تصویر لگائی جو عائشہ کو معاذ اللہ جہنمی کہتا تھا، جو معاذ اللہ عائشہ کو کہتا تھا یہ زانیہ ہے۔ آپ کو جواب دینا ہوگا قیامت کے دن، آپ کا کلیجہ پھٹ جانا چاہیے اس بات کو بولنے سے پہلے۔ لیکن اللہ کی قسم یہ ہمارے سنی بھائی ہیں سب، جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا، الٹا اس کو برا کہہ رہا ہے جو صحابہ کے حق میں لڑ رہا ہے، اس کو برا کہہ رہا ہے، اس کے خلاف پوسٹ ڈال رہا ہے۔ ڈالنے دیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن سمجھنا ہے بھائیوں کہ حسن کا جھنڈا کیوں نہیں لگا؟ کیونکہ حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حسن نے نہیں کی، حسن کے بھائی حسین بھی بیٹھے تھے مسجد میں، کہا قم یا حسین، حسین کھڑے ہو جاؤ اور اپنے بابا کے ممبر معاویہ کو دو، معاویہ بیٹھیں گے اس ممبر پر، اور میں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تم بھی آؤ اور آ کر کے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کوئی اس بات کو غلط ثابت کر دے کہ حسنین نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہو، اس بات کو کوئی غلط ثابت کر کے دکھائے۔ لیکن ہمارے یہاں کوئی غلط ثابت کرنے نہیں آتا، سب کو صرف لکھنا آتا ہے۔ اچھا لکھتا کون ہے؟ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، وہ محبت کرے گا علیہ رسول سے؟ وہ سچی محبت کرے گا؟ بے نمازی آدمی سچی محبت کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ جتنے ہیں آپ کثیر تعداد میں دیکھیے گا، یہ سب کے سب کثیر تعداد میں بے نمازی ہیں، یہ علیہ رسول سے محبت کریں گے؟ کوئی بتلائے تو صحیح کہ جنگ کا میدان ہو، صحابہ اور نبی جنگ لڑ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، کس کا وقت ہو گیا؟ ہاں، تو نبی کہہ دیتے اپنے ساتھیوں کو چلو ساتھیوں رات میں خیمے میں جا کے نماز پڑھیں گے؟ نہیں، صلاۃ الخوف کی آیتیں اتری، جبرائیل آیتیں لے کر کے آئے، جنگ کے میدان میں نبی نماز پڑھے اور تم تعزیہ نکالو تو نماز نہ پڑھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، آئے ہے محبت، ہائے رے محبت، آئے ہے محبت، یہ سب وہی ہے بھائیوں۔ آل رسول سے سچی محبت کی پہچان یہ ہے، نمبر ایک، ان کے جیسا عقیدہ لاؤ، وہ سب کے سب موحد تھے، سب کے سب توحید والے تھے۔ نمبر دو، وہ سب کے سب نمازی تھے، ان کی ایک نماز کبھی نہیں چھوٹی۔ ساتھیوں تمہاری نمازیں کیسی چھوٹ رہی ہیں؟ کیسا چھوٹ رہی ہے تمہاری نمازیں؟ حسن نے بیعت کر لی، اچھا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اماموں سے غلطی بھی نہیں ہوتی۔ عجیب بات، ان کا فلسفہ یہ نہیں، آج تک کوئی آدمی ملا نہیں، ہمیں کوئی نہیں ملا الحمدللہ، اور یہ دعویٰ ہے قیامت کی صبح تک کوئی آدمی ایسا آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ جو ان باتوں کو غلط ثابت کر دے۔ یہ کہتے ہیں کہ اماموں سے غلطی نہیں ہوتی۔ اگر اماموں سے غلطی نہیں ہوتی تو پھر حسن حسین نے بیعت کیوں کی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر؟ غلطی ہو گئی تھی کیا؟ غلطی ہوتی نہیں تو پھر غلطی ہو گئی، اس کا مطلب اگر غلطی نہیں ہوتی تو غلطی نہیں کیا تھا حضرت معاویہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر کے۔ سمجھ گئے؟ اور آگے چلیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ قادی شرح والا واقعہ رہ گیا، ہاں وہاں سے میں بات چلے تھے، کہا کہ بھائی زیرہ دے دو، قادی شرح نے کہا گواہ لے، کہا گواہ یہ میرے بیٹے ہیں حسنین کریمین۔ دنیا نے ایسے منظر نہیں دیکھا ہوگا بھائیو، اس سچائی کا، اس دیانتداری کا۔ قاضی شرح کہ دیکھو حکومت علی کی، علی کٹگرے میں حکومت میں جو آدمی ہے چیف جسٹس قاضی شرح علی کا، آج گواہ خریدے جاتے ہیں، جج خرید لیے جاتے ہیں بھائیوں، جھوٹے مقدمے دائر ہوتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کس طریقے سے جھوٹ کا بول بالا ہے ساتھیوں۔ دیکھیے وہ دور، دیکھیے سنہرا دور۔ قاضی شرح نے کہا کہ علی باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہوتی، اللہ اکبر، اور گواہ لاؤ۔ علی نے کہا میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں۔ یہ منظر وہ یہودی دیکھ رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا یہ پرائم منسٹر ہے، پرائم منسٹر کہیں گے نا، خلیفہ ہے، یہ اس کا آدمی ہے، یہ اس کے لوگ ہیں، میں غلطی پر ہوں وہ جانتا تھا، یہ کیسے لوگ ہیں؟
کیسے انصاف پرست لوگ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس یہودی نے کہا قاضی شرح رک جاؤ. کیا کہا اس نے؟ کہا یہ زنا علی کی ہے رضی اللہ عنہ، اور میں نے انصاف کا یہ دائرہ، یہ منظر اپنی آنکھوں سے آج تک نہیں دیکھا تھا. اور کیا کہتا ہے یہودی اس کٹگرے میں کھڑے ہو کر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ، یہ تو وہ مناظر ہے ساتھیو. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضرت علی نے صلح نامہ لکھا ہے. مشرکین مکہ اپوز کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے محمد، یہ محمد الرسول اللہ تم نے کیوں لکھوایا ہے؟ ہم اسی بات کا تو اختلاف ہے، ہم تم کو رسول تو مانتے ہی نہیں ہے محمد، یہ محمد الرسول اللہ کاٹو اور محمد ابن عبداللہ لکھو. اللہ اکبر. دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت علی کو، علی رسول کاٹو، لکھو محمد ابن عبداللہ. اب دیکھو حضرت علی کو، دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول، میری تو ہمت ہی نہیں ہے، میری ہمت نہیں کہ میں رسول لفظ کو کاٹ دوں. نو نو نو، میں نہیں کاٹوں گا اللہ کے رسول، ہمت نہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لاؤ بتلاؤ کہاں لکھا ہے. نبی نے اپنے ہاتھ سے کاٹا اور پھر عبداللہ لکھا گیا، محمد ابن عبداللہ کی طرف سے. صحیح. ایک بات بتاؤں آپ کو، آج لوگ 12 ربیع الاول میں ہمارے یہاں سنی بھائی دیکھیں گے کیک کاٹ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ، ہیپی برتھ ڈے محمد الرسول اللہ. حضرت علی کے ہاتھ کانپ گئے کہ رسول کے نام کو کاٹا جائے. اور ہمارے یہاں دیکھیے لوگوں کے ہاتھ نہیں کانپتے ہیں. خواریجوں سے ڈیبیٹ ہوا، خوارج علی کے خلاف کھڑے ہو گئے. علی کی شان کے لیے یہی کافی نہیں رضی اللہ عنہ کہ جس نے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، نام اس کا عبد الرحمن ابن ملزم، خوارجوں میں سے تھا، خوارجوں میں سے تھا عبد الرحمن ابن ملزم. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرتا ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی فضیلت کی بات حضرت علی کے لیے. آپ شہادت پا گئے. اور یہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے اور ایسے لوگوں کے تعلق سے کئی سال پہلے اپنی حیات مبارکہ میں آپ نے فرمایا تھا الخوارج کلاب النار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے اور اس کی پوری جماعت کے تعلق سے، اس کی آنے والے اولاد کے تعلق سے نبی نے فرمایا تھا الخوارج کلاب النار، یہ سارے کے سارے جہنم کے کتے ہیں. اللہ اکبر. مار کے تو چلا گیا، جہنم کا کتا بن گیا ساتھیوں، جہنم کو رسید ہو گیا ساتھیوں. صرف وہی نہیں، اس کے آبا اجداد بھی اور اس کی آل اولاد بھی. میرے بھائی کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کو کہا تھا کربلا کے میدان میں، اپنی بہن کو کہا کہ بہن اگر تیرا بھائی حسین شہید ہو جائے، تیرا بھائی حسین اگر شہید ہو جائے کربلا کے میدان میں، سینہ کو بھی نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، اپنے چہروں کا پہ ناخون سے نہ چھیلنا. یہ کس نے کہا تھا؟ کہ حضرت حسین نے کہا. آج دیکھیں لوگ الٹا کر رہے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو ان کی کتابیں کہہ رہی ہیں. آپ اٹھائیے ملا باقر مجلسی کی کتاب پڑھیے، یہ حوالے آپ کو ملے گے. بہار الانوار اٹھا کے پڑھیے، آپ کو یہ حوالے بھی ملیں گے. یہ ہمارے حوالے تھوڑی ہے، تو ان کے حوالے ہیں. سچی محبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حسین منی من حسین، اور میں حسین سے ہوں رضی اللہ عنہ. اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میں حسن سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر جو حسن اور حسین سے محبت کر. سچی محبت کیا ہے؟ کیا ہے کہ اس محرم کے مہینے میں ہم ان کو گالی دیں؟ اچھا ایک سوال ہے ہمارا بھائیوں سے بھی، سوال یہ ہے کہ یہ لوگ ابو بکر کو برا کہتے ہیں، ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں رضی اللہ عنہ. ہم پوچھتے ہیں کون سے ابو بکر کو؟ کس ابو بکر کو گالی دے رہے ہیں؟ اس ابو بکر کو جو علی کا بیٹا ہے رضی اللہ عنہ. علی کے بیٹے حسن حسین تو ہیں ہی، علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی کی، بیٹا ہوا ہے، نام رکھا ہے ابو بکر. تو علی کے بیٹے ابو بکر کو گالی دے رہے ہیں آپ؟ کس عمر کو گالی دے رہے ہیں؟ علی کے بیٹے عمر کو؟ کس عثمان کو گالی دے رہے ہیں؟ علی کے بیٹے عثمان کو؟ کس ابو بکر کو گالی دے رہے ہیں؟ حسین کے بیٹے ابو بکر کو یا حسن کے بیٹے ابو بکر کو؟ عجیب بات ہے، باپ اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان رکھے، بیٹا حسن حسین اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر اور عثمان رکھے. اور یہی نہیں، ان کے امام پوچھا جائے ان سے، یہ جو ان کے امام ہیں موسیٰ کاظم، ان کے بھی بیٹے ہیں ابو بکر، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا.
یہ 72 کربلا کے جو شہدا ہے نا ان کے ناموں کا لسٹ اٹھائیے، آپ کو ملے گا علی ابن ابو بکر، اللہ اکبر، حسین ابن ابو بکر، حسن ابن ابو بکر، علی ابن عمر، حسین ابن عمر، حسن ابن عمر. اٹھائیے، اٹھا کے پوچھا جائے ان سے کہ کس پہ تبرہ کیا جاتا ہے، کس عائشہ کو یہ برا کہتے ہیں جو جس کے کونے مناتے ہیں. یہ امام جعفر صادق کے نام سے کونے بنانے والے یہ لوگ، امام جعفر صادق اپنی بیٹی کے نام کیا رکھتے ہیں؟ عائشہ رکھتے ہیں رضی اللہ عنہا. کس کو گالیاں دیتے ہیں یہ لوگ؟ سمجھائے جائے، پوچھا جائے ان سے. ان کے اماموں نے اپنے بچوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان رکھا، عائشہ رکھا. اور یہی نہیں میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری اوقات میں اگر اللہ چاہتا تو اپنے پیارے رسول، پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں بلا لیتا، قیام کی حالت میں بلاتا، رکوع کی حالت میں بلاتا، سجدے کی حالت میں بلاتا. ایک آدمی سجدے میں سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے ہوتا ہے، اللہ بلا لیتا نا. اللہ نے کہا نہیں ہے دنیا کے لوگوں، میں جانتا ہوں. کیوں؟ عالم الغیب ہے وہ. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. زمین آسمان میں غیب کا خبر نہ حسن کو ہے، نہ حسین کو ہے، نہ علی کو ہے، نہ کسی اور کو ہے، نہ بابا کو ہے، نہ بیبی کو ہے، کسی کو نہیں ہے سوائے الا اللہ، اللہ کے اللہ. اللہ جانتا تھا ایسے لوگ پیدا ہوں گے بدبخت قسم کے جو ایسی سی باتیں کہیں گے. اللہ نے کس کا گھر چنا؟ پیاری بیوی عائشہ کا گھر چنا، نبی کی پیاری بیوی. سجدے کی حالت کو اللہ نے نہیں چنا، بہت امپورٹنٹ بات ہے، بلکہ اللہ نے اس حالت کو چنا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ کے سینے پہ ٹیک لگائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری اوقات میں، اللہ نے اپنے نبی کو اس حالت میں بلایا. اس حالت میں بلایا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری اوقات میں کہ آپ نے آخری بار جو دتمن، جو مسواک اپنے منہ میں لیا، اللہ نے کہا ایسے نہیں بلائیں گے آپ کو اے نبی. ہم دنیا کے لوگوں کو میسج دیں گے قیامت تک کے لیے کہ ہم آخری بار مسواک آپ کے منہ میں ویسا دلوائیں گے جب آپ کی پیاری بیوی عائشہ اس مسواک کو چبائے گی اور چبا کر کے اپنے لعاب سے لگا ہوا مسواک آپ کے منہ مبارک میں ڈالے گی. اللہ اکبر. ہم اس حالت میں آپ کو بلائیں گے. اور یہی نہیں ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جب آپ تھے دن زندہ پوری بیویوں میں ہم نے عائشہ کو چنا رضی اللہ عنہا، کیونکہ ہم جانتے تھے ایسے بدبخت لوگ پیدا ہوں گے جو عائشہ فی النار کہیں گے، جو عائشہ فی النار کہہ کے کیک کاٹیں گے ساتھیوں، اور ایسے لوگوں کا پوسٹر بھی لگایا جائے گا. بہرحال اے نبی ہم جانتے ہیں. اور سنیے، اس پوری بیویوں میں اگر کسی کے بستر پر وحی آئی ہے تو وہ اما عائشہ کے بستر پر وحی آئی. یعنی جب نبی دنیا میں زندہ تھے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں عائشہ کے گھر پر برستی رہتی تھیں. اور جب نبی دنیا سے رخصت ہوئے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی وفات پائے. اور قبر کہاں ہے؟ قبر کہاں ہے؟ عائشہ کے حجرے میں رضی اللہ عنہ. تو کیا نبی کی قبر پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برس رہی کہ نہیں؟ آج بھی برس رہی. اس کا مطلب یہ عائشہ ایسی عورت ہے کہ جب نبی حیات سے تھے اس وقت بھی رحمتیں اور برکتیں عائشہ کے گھر پہ برستی تھی. اور اللہ نے وہ انتظام کیا کہ قیامت کی صبح تک عائشہ کے گھر پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں برستی رہیں گی. کیوں؟ وہاں پر عائشہ کے پیارے شوہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہیں. اور دائیں بائیں کون ہیں؟ ابو بکر ہیں اور اللہ اکبر عمر ہیں. یہ انتظام اللہ نے کیا ہے ساتھ. اس لیے سچی محبت یہ وقت ختم ہو گیا ہے. کبھی اور ہم لوگ دیکھیں گے، حضرت حسین تک ہم لوگ پہنچ نہیں پائے، آگے چلیں گے انشاءاللہ کبھی ہم لوگ اور. تو یہ سچی محبت یہ ہے بھائی کہ ہم ویسی محبت کریں جو اللہ اور کے رسول نے ہم کو بتلایا ہے. غلو نہیں محبت، ہم سب سے محبت کرتے ہیں. اپنا عقیدہ منہج علی حسن حسین جیسا بنے. اور آخری بات بول کے ختم کرتا ہوں بات. ہم نے دیکھا تعزیوں میں، اکھاڑوں میں بڑی عجیب بات دیکھا کہ لوگ حضرت حسین کا جو گھوڑا تھا اس کو دلدل کہتے ہیں. دلدل صحیح. ہم نے دیکھا کہ عورتیں اس کو لڈو کھلا رہی ہیں. سمجھ رہے آپ؟ اور لڈو سے چونکہ گھوڑا ہے نا کھاتا ہے تو لڈو گرتا ہے لاڑ کے ساتھ. شرک کتنی بری چیز ہوتی ہے، اس طرح پٹی باندھ دیتی ہے
اس کو تبرک سمجھ کے وہ عورتیں اس لاڑ سے لگا ہوا، گھوڑے کے لاڑ سے لگا ہوا وہ لڈو کے ٹکڑے وہ خود کھا رہی ہیں، بطور تبرک اپنے بچوں کو کھلا رہی ہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ، ہاں دیکھا آپ۔ تو میں کہتا ہوں بھائیوں، آپ حسین کے گھوڑے جیسے سے اتنی محبت کرتے ہیں، غور کریے گا بات کو۔ آپ حسین کے گھوڑے جیسے، حسین کا گھوڑا نہیں ہے وہ رضی اللہ عنہ، حسین کے گھوڑے جیسے اتنی محبت کرتے ہیں، تو پھر ان سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتے جس سے حسین محبت کرتے تھے رضی اللہ عنہ؟ ابو بکر سے، عمر سے اور عثمان سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم کو عقیدۃ توحید پر آخری سانس تک قائم رکھے، اللہ تعالی ہمیں علی، حسن، حسین اور تمام دیگر صحابہ کے عقیدے و منہج پر آخری سانس تک قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ، اے اللہ، جو لوگ اللہ باطل عقیدوں کی طرف چلے گئے، اللہ جو گمراہ ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھ، عقیدۃ توحید پہ زندہ رکھ، جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرما، عقیدۃ توحید پہ خاتمہ عطا فرما۔